سیانس کے متعلق آتا ہے کہ آپ قیام اور سجود کو اس قدر لمبا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے بھول گئے ہیں یہ ان کی اکیلی نماز کے متعلق ذکر ہے، ورنہ جب کسی نماز میں انسان امام ہو تو اس قدر شریعت کا حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے تاکہ بیمار اور دوسرے لوگ اکتا نہ جائیں۔ عرب میں جب شدت کی گرمی پڑتی تھی اور وہ ظاہر کہ جب نماز ظہر اس وقت ادا کی جاتی جب سورج کی تمازت پورے جوبن پر ہوتی۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ مسجد پر چھت تک نہ تھی، پتھریلی زمین تو ہے تو اسی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اس زمین پر نماز پڑھنے کے لیے بڑے شوق کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کنکریاں اٹھا کر ان پر پھونکے مار مار کر پہلے ان کو ٹھنڈا کرتے اور پھر سجدہ کی جگہ پر رکھ لیتے اور ان پر سجدہ کرتے۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نماز ظہر سے زیادہ کوئی نماز اہم پر مشکل نہ تھی، لیکن پھر بھی اس میں غفلت نہ ہوتی تھی۔ جو نوجوان آج کے مستحق اور فرش سے آراستہ برقی پنکھوں کے نیچے بھی مساجد میں آ کر نماز ظہر ادا کرنے میں تعامل کرتے ہیں، وہ اگر صحابہ کے اس شوق پر نظر کریں تو شرم سے ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ ایک صحابی کا مکان مسجد سے بہت دور تھا، مگر بائیں ہمہ وہ کوئی نماز قضا نہ ہونے دیتے اور باقاعدگی کی مسجد میں آ کر ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ان سے کہا، کاش آپ سواری کے لیے گدھا خرید لیں تا دھوپ اور اندھیرے میں آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، مگر انہوں نے کیا کہا کہ میرا آنا جانا بھی نیکی ہے، اس لیے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے خالق و مالک خدا کی عبادت بالخصوص نماز باجماعت ادا کرنے کی اسلامی تعلیم کے متعلق جس قدر اہم ہے وہ کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے زمانے میں بالخصوص نوجوان اور آسودہ حال طبقہ اس میں بے حد غفلت کا فضول مجالس اور مشاغل کے باعث عبادت الہی اور نماز کی پابندی میں بہت سست ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تنزل کا سب سے اہم سبب یہی ہے کہ صحابہ کرام کی مندرجہ بالا وقات نے آپ پر ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کرنے اور حضور کے فیوز و برکات اور ان کی صحبت استفادہ کرنے والوں کے نزدیک یہ چیز کس قدر ضروری اور اہم تھی۔ ان واقعات میں ایک اور چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ وہ یہ کہ عبادت کا معاملہ میں امیر طبقہ بھی ایسا ہی مستعد ہے جیسا کہ غریب، تندرست اور معذور، چھوٹے اور بڑے، مرد عورت سب یکساں طور پر اس کے حریص تھے اور اس راہ میں انتہائی مشکلات کی برداشت بخوشی کرتے تھے۔ ان واقعات سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا نوجوان طبقہ اس کا جس قدر مستحق تھا، اس زمانے کے مسلمان نوجوان اس قدر سست نظر آتے ہیں کہ بے شک جوانی کا زمانہ امنگوں اور آرزوں کا زمانہ ہے، دلچسپیوں اور مسرتوں کا زمانہ ہے، لیکن اس میں بھی خصوص اس زمانے کے لحاظ سے اہم ہیں کہ بعض صحابہ نے اپنے قیمتی باغ اور گلستان محض اس لیے راہ خدا میں صدقہ کر دیے کہ ان کے اپنے قبضہ میں رکھنا پسند نہ کیا۔ ان کی وجہ سے نماز میں اور ان کی استغراق اور محبت میں فرق آتا تھا۔ نیز نماز کے وقت صحابہ کا تمام کاروبار اور بازار بند کر کے مسجد میں جا پہنچنا بھی ایک قابل تقلید اور نمونہ ہے۔ افسوس کہ آج لوگ نماز اور عبادت کی خاطر اپنا معمولی نقصان بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دکاندار نماز باجماعت سے اکثر محروم رہتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ دکان سے اٹھ کر جانے سے بیکری میں کچھ کمی آ جانے کا احتمال ہے۔ ان دونوں ذہنتوں کو اگر بامقابل رکھ کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی ترقیات اور اس زمانہ کے مسلمانوں کی پستی کی وجوہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جماعت اور صحابہ کرام کی مثال، اور اس میں شک نہیں کہ وہ بہت حد تک عبادت نماز کی پابندی میں اپنے بزرگوں کا
उसवा को पेश नज़र रखते थे। लेकिन ये एक हकीकत है कि अभी इसमें भी कई अफराद ऐसे हैं जो अपनी हालत में बहुत बड़ी इस्लाह के मोहताज हैं और नौजवानों में बिलखसूस उस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुख्तसर तो यह है कि जो शख्स नमाज से भी गाफिल है और उसको उसके तमाम शराइत के साथ अदा करने में बिला वजह कोताही करता है तो वो किस मुंह से उन बुजुर्गों से मुमामलिस का दावा कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।